بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں شکاگو سے آپ کا میزبان جبار میو۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مصطفیٰ کمال اور مشاہد اللہ کا ذمہ داری کے اعتبار سے، جبکہ وہ دونوں کراچی کے میئر اور ایڈمنسٹریٹر رہ چکے تھے۔ آئیے چلتے ہیں ایک جائزے کی طرف۔ ہم کوشش کریں گے ان دونوں شخصیات کی اہلیت کے بارے میں ان کے انٹرویوز کی روشنی میں ایک جائزہ پیش کرنے کی، جو یہ بتائے گا کہ ان دونوں میں کراچی کے ذمہ دار کی حیثیت سے کیا فرق تھا۔ چونکہ مشاہد اللہ خان بھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں مصطفیٰ کمال کے کاموں پر تنقید بھی ہمارے ہی پروگرام میں کی تھی، مگر انہیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ان کا پڑوسی بھی نہیں جانتا ہے، جبکہ مصطفیٰ کمال، جس کو MQM کے عہدیداروں کے ماتحت رہ کر کام کرنا پڑتا تھا، اور آج ماضی کے ان حقائق سے وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں۔ صوبائی حکومت بھی ان کی نہیں تھی، مگر دنیا انہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر جانتی ہے۔ پھر آپ کو ان دونوں کے انٹرویوز بھی سنوائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو چلتے ہیں مصطفیٰ کمال کے انٹرویو کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب، میرا نام جبران خان ہے and I will be conducting your interview. Are you ready? جی ہم ریڈی جی۔ Okay sir. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے شہر کو بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ دنیا کے 3 میئرز میں ایک ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ماہ اور ہوتے تو آپ وہ فنش کر دیں؟ دیکھیے، ترقی جو ہے وہ ایک آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے۔ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو جواب دوں؟ ہلو جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ ترقی جو ہے وہ ایک آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے اور ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 سالوں میں میں نے جتنا بھی جو کچھ کر سکتا تھا، آئی ایم سیٹسفائیڈ، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اوکے، دوست میں نہیں کر سکتا، سوری آپ سے یہ جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میں اس وقت یہ نہیں، آپ بیچ میں کہیں آواز آ رہی ہے یا میرے خیال ہے میری آواز آپ کو صحیح نہیں آ پا رہی ہے؟ نہیں، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے جناب۔ تو یہ بیچ میں پھر میری دوران کوئی آپ یا تو بتائیں مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، مجھے بتا دیں۔ جی سر، آپ کو بولنا ہے۔ تو میں آپ کا جواب دوں، آپ کے سوال کا جواب؟ بالکل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن گوئنگ فینومینا کا نام ہے ترقی، کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں 4 سالوں میں جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کر لیا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اتنے ٹائم پہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ایک ریکارڈ ہے۔ 50 سالوں کے کاموں کو آپ ایک طرف رکھیں اور ان 3-3.5 سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ کسی بھی 50 سال کے میں ہونے والے کاموں سے زیادہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ جی کیا رہ گیا، تو ڈیفینیٹلی ترقی تو کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں کیمرے انسٹال کیے گئے ہیں، خاص کر کے بیچ شاہراہوں پہ، لیکن اس کے باوجود کراچی میں جو ہے چوکیداری نظام موجود ہے جو کہ ایک لکڑی اور ایک سیٹی پر قائم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہ آج کے جدید دور میں جو چیلنجز ہیں ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے یہ کیمرے جو ہے وہ آلدو کہ پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمیں رپورٹ نہیں کرتی، ٹریفک پولیس ہمیں رپورٹ نہیں کرتی، لیکن ہم نے جو یہ 3-3.5 سالوں میں یہ 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر ہم نے جو شہر میں لگایا ہے، اس انفراسٹرکچر کی پروڈکشن کے لیے کہ کوئی ہماری روڈ نہ کاٹے، ہمیں وہ کہیں پر ٹریفک جام ہو تو ہمارے لوگ پہلے موو ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو ہم اسے دیکھ سکیں، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ سرویلنس ہم نے لگائی ہے اپنے سیوک انفراسٹرکچر کو سیکیور اور سیف کرنے کے لیے، اور پریمپٹیو ایکشنز کے لیے رادر دین ریئیکٹیو میجرز کے۔ میں آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی کا علاقہ لیاری، جو بابا قوم محمد علی جناح کی جائے پیدائش بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی شہید رہنما بینظیر بھٹو کا میکہ بھی تھا، اس علاقے کے پارک سابقہ کرکٹ گراؤنڈ سے وہ دلہن بن کر رخصت بھی ہوئی تھیں، اور اس علاقے کے لوگ اب تک پاکستان کا سب سے گندہ ترین پانی پی رہے ہیں۔
یہ کب تک پیتے رہیں گے اور آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ آپ کو معلومات ہی نہیں ہے اس بارے میں، اور آپ کو بالکل بھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اس علاقے کے لوگوں کو 40 سالوں کے بعد نے 60 لاکھ گیلن پانی میں نے پہنچایا ہے، اس حق پر گورنمنٹ نے پہنچایا ہے، ایم کیو ایم کے میئر نے پہنچایا ہے، آلدو کہ ہمارا ایک بھی یو سی ناظم نہیں رہتا. ہم بچپن سے بڑے ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ لیاری کے عوام، عورتیں، مائیں بہنیں سر پر رکھ کر مظاہرہ کرتی تھیں. 4 سالوں میں ایک مظاہرہ بھی نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ہماری ہمدردی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ، بلکہ ہم نے ان کے گھروں پہ پانی پہنچایا ہے. 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن ہم لے کر گئے ہیں 35 کلومیٹر دور سے. اور لیاری کے ٹاؤن ناظمین، لیاری کے یو سی ناظمین، لیاری کے کونسلر اس بات کے گواہ ہیں. ان کو اس پروجیکٹ پہ میں نے وزٹ کروایا ہے، ان کے گھروں میں ہم نے پانی پہنچایا ہوا ہے. اس وقت لیاری میں تقریباً 28 سڑکیں بن رہی ہیں، انٹرنل اور کام ہو رہے ہیں. تو جو آج ان 4 سالوں میں کام ہوا ہے لیاری میں، وہ پچھلے 50-60 سالوں میں لیاری میں کام نہیں ہوا. میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے، سگنل فری کوریڈور 2 کی افتتاح جو کہ کراچی گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں بیشتر فورن ڈیلیگیشنز کو اور میڈیا کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں بھی موجود تھا. ہم سب کی پریزنس کے باوجود کرنٹ پاکستانی رولنگ پارٹی پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کراچی میں ہونے کے باوجود اس سیریمونی میں شرکت نہیں کر سکی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا، ڈیفینیٹلی ہم نے تمام پروونشل گورنمنٹ کو انوائٹ کیا تھا اور سب کو کارڈ بھیجے تھے، سب کو انوائٹ کیا تھا، تمام پروونشل گورنمنٹ کے منسٹرز کو، وزیر اعلیٰ کو. اور ڈیفینیٹلی کسی کی مرضی ہے، کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے پروگرام میں آنے کے لیے. اور آپ سے لاسٹ سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ اوورسیز پاکستانی جو شکاگو میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں، آپ ان کو کوئی پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ نہیں جی، بس میں تو بہت چھوٹا سا ایک عام ادنا سا پاکستانی ہوں، اور میرا صرف یہی پیغام ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکستان کو بچانے کی، پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے اور ان کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے. آمین. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا انٹرویو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جب یہ میئر کراچی تھے اور یہ کسی پر بھی چڑھائی کر دیتے تھے، بلکہ یہ تو ایم کیو ایم کے معمولی کارکن کا بھی مزاج تھا، مگر آج وقت نے ان کے انداز گفتگو کو بدل دیا ہے اور اب یہ تحمل سے دوسروں کی بات سن لیتے ہیں. اگرچہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں صرف لہجے کی گرمی دکھائی تھی اور اس میں بھی وہ صحیح تھے، اور ہماری خبر کا سورس پاکستانی میڈیا تھا جو لیاری کی غلط رپورٹنگ کر رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جتنا کراچی کو سنوارا اس میں ان کا جنون شامل تھا، ورنہ اتنا کام ہو نہیں سکتا تھا اتنے کم وقت میں. اور ہمارے چند انٹرویوز میں سے ان کا بھی انٹرویو شامل ہے جو بیان کے اعتبار سے آج بھی صحیح ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمارے میزبان جبران خان سے شروع ہی میں الجھنا شروع کر دیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ انٹرویو مکمل نہیں ہوگا. سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ لیاری کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے، اور بھی شاید انہیں غصہ تھا، لیکن ہمارے انٹرویو میں انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے تھے. اور جب ہم نے تحقیق کی تو مصطفیٰ کمال کی کہی ہوئی باتیں بالکل صحیح ثابت ہوئی. تو اس لمحے ان کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر بات ان کی صحیح تھی. اور ہمارے پاکستانی جرنلسٹ دوست نعمت اللہ خان مرحوم کے بارے میں بھی بہت اچھی رائے رکھتے تھے. اور جب ہم نے مشاہد اللہ خان کے لگائے گئے الزام پر کہ کراچی میں ان کا برج گر گیا، تو اس کا ہمیں بھی افسوس ہے کہ وہ برج بیلا جو کہ بلوچستان کا شہر ہے اس کا تھا، اور مشاہد اللہ نے اپنے انٹرویو میں اسے مصطفیٰ کمال کے کھاتے میں ڈالا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ خالی سڑکیں بنا دینے سے اور پل بنا دینے سے، جیسے کہتے ہیں جی کراچی میں بڑا کام ہو گیا، سڑکیں پل ہی بنی ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ نہ پانی کا مسئلہ وہاں پہ حل ہوا ہے، نہ سیوریج کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ بجلی کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ صحت کا مسئلہ وہاں پہ حل ہوا ہے. اب اسلام آباد میں تو کوئی ناظم نہیں ہے، لیکن جہاں پہ زیادہ ترقیاتی کام ہوئے تو یہ تو ہر سال جو ہے وہ فنڈ ملتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے، اور سڑکیں اور پل اس لیے بھی لوگ بناتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے 400 ارب روپے کراچی میں خرچ ہوئے ہیں یا دیگر جگہوں پہ خرچ ہوئے ہیں، اس میں بےایمانی کتنی ہوئی ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا.
تو یہ سڑکیں وڑکیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس میں ٹینڈر ہوتے ہیں, کمیشنیں ملتی ہیں. تو یہ تو اگر یہ نظام ہو یا نہ ہو, یہ کام ہمیشہ سے ہوتے رہے. پولیس کا دیکھیں نا, پولیس کو ان کے انڈر کیا تھا لیکن پولیس آج تک ان کے انڈر میں نہیں ہوئی. تو یہ سارا کنفیوژن تھا اس کے اندر, اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں ایک تو کرپشن بہت وسیع پیمانے پہ ہوئی ہے جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب کسی نے نہیں کیا. پہلا سوال تو آپ کے جواب دینے کے نتیجے میں کہ پاکستان کراچی میں کام کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اسی پروگرام میں وہاں کے میئر مصطفیٰ کمال نے ہمارے انٹرویو میں کے دوران انہوں نے بتایا کہ کراچی کی بہت پرانی آبادی لیاری جہاں کبھی کسی نے کام نہیں کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ 65 لاکھ گیلن پانی انہوں نے فراہم کیا ہے, لائن دور سے لے کر آئے ہیں وہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کام وہاں ہوا ہے, اس کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا یہ کراچی میں بہت کام ہوئے. کراچی میں مجھے بتائیں کہ افغانی کے دور میں کام نہیں ہوا تھا کیا؟ یہ جو تھے نعمت اللہ خان, انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تھا؟ جی جی. بات یہ ہے کہ اگر آپ 400 ارب روپے بھی تو ملے ہیں, حالانکہ جب نعمت اللہ خان تھے تو انہوں نے 2 ارب سے 40 ارب روپے تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے پہنچا دیا تھا, اور کوئی کسی قسم کی بےایمانی کی یا رشوت کی اطلاع بھی نہیں تھی اس وقت. میں آج بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مین سڑکیں بنانا, پل بنے بھی ہیں اور پل گرے بھی ہیں. جو پل گرے ہیں 40 دن بعد ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اور اس کا کوئی یعنی کہ ذمہ وار جو ہے آج تک انہوں نے نہیں ٹھہرایا. تیسری بات یہ ہے کہ میں بہت سارے علاقے ایسے جانتا ہوں کہ جہاں آج بھی سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں. میں خود وہاں سے 2 الیکشن لڑتا ہوں قومی اسمبلی کا, وہاں میرے اپنے حلقے میں برا حال ہے. پھر دوسرے حلقوں میں ابھی چند دن پہلے ماڈل کالونی کی طرف گیا تھا, وہاں ساری سڑکیں مین عباسی مارکیٹ کی ادھر ادھر کی بالکل ٹوٹی ہوئی تھی, اور وہ پچھلے کئی سال سے ٹوٹی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی بھی بات نہیں ہے, مطلب چند چیزیں آپ ٹی وی پر دکھا کے کہیں بڑا کام ہوا تھے. مجھے بتائیں نا آگے اگر یہ بجلی کا بحران ہے تو آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی یہ لوکل باڈیز میں نہیں آتا. آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہیں, آپ کے وزیر بھی ہیں, لیکن آپ نے جو پیسے ملے ہیں آپ مطلب کہ پرائیویٹلی اس کا انتظام کر سکتے تھے. بیسک چیز ہے, ہیلتھ کی پوزیشن کیا ہے, اسپتالوں کی صورتحال کیا وہاں پہ دوائی مل رہی ہے, یہ سارا تو کام جو ہے حکومتوں کا تھا, لیکن کہیں نہیں ہوا. صرف وہ ایسی باتیں جو نظر آنے والی ہیں, چند سڑکیں اور پل بنا کے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا. ایک تو میں یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں ہے ہی نہیں ذریعہ حکومت, وہاں پہ کراچی سے زیادہ کام ہوا ہے, زیادہ پل بنے. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کو ایڈ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے. ہمارے پاکستانی جرنلسٹ دوست ہمیں کہتے تھے کہ مصطفیٰ کمال نفسیاتی مریض لگتا ہے, کہ باہر سے جب بھی کراچی آتا تو بجائے اپنے گھر جانے کے سیدھا پروجیکٹ دیکھنے چلا جاتا ہے, اور اکثر وہاں روڈ پر ہی نیپ لیتا ہے, کھانا بھی وہیں منگوا لیتا ہے. اور اس کے ساتھی یقیناً پریشان ہوتے ہوں گے جو ان کے ساتھ تھے اس زمانے میں, لیکن چونکہ یہ جنونی شخص تھا اور کام کی لگن میں اور اپنی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جا رہا, اور کراچی کو ایک کشادہ شہر اور بڑے روڈ, پل اور ایشیا کا سب سے بڑا پارک بنا ڈالا. مصطفیٰ کمال جب ہمیں پرنس کریم آغا خان صاحب کے ساتھ چلتا نظر آیا تو ہم نے اپنے شکاگو کے اسماعیلی دوستوں سے پوچھا کہ وہ کیا جانتے تھے مصطفیٰ کمال کے بارے میں جو وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے. تو ہمارے دوستوں نے, جن میں سراج بھروانی, منصور لاکھانی بھائی, امین گاربیج اور رفیق سورانی نے کہا کہ ہمارے حضرت مصطفیٰ کمال کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں جو مصطفیٰ کمال خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا. اس پر ہم بڑے حیران ہوئے تھے, لیکن بات ان کی صحیح تھی. بے تاج بادشاہ اگر کسی کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چل رہا ہو تو کیا کچھ نہیں جانتا ہو. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اثاثہ ضائع ہو رہا ہے, اور واقعی میں اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیسے. اسے قطعی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, بلکہ اسے کراچی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ یہ تو بے حس ووٹ ہیں. اسے وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے جس میں نہ پیسے کی ضرورت ہو, نہ حکومت کی ضرورت ہو, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ, اور اس کی حب الوطنی پر فرق نہ آئے, اور جس کی رفتار بجلی کی طرح ہو, چونکہ سیاست تو بہت سے مضامین کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اور امریکہ میں ریاستیں آج ایلن مسک کی بات سننے پر مجبور ہوتی ہیں چونکہ وہ جنونی ہے, اور ابھی دور کی بات نہیں ہے, اس پچھلے 8 سالوں میں اس کے پاس میامی میں فلیٹ کے کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. جی ہاں, جنونی لوگوں نے دنیا کو بدلا ہے. بائی بک
اور ادھر ادھر کی بات کرنے والے اور کمپرومائزنگ ذہنیت رکھنے والوں نے دنیا کو نہیں